السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سانو نہر والی پل تے بلا کے خور ماہی کتھے رہ گیا، یہ گلا کیا ہے عمران خان کے ایک ٹائیگر نے، تحریک انصاف کے ایک کارکن نے لندن میں لات پڑنے کے بعد۔ وہ جب مریم نواز کے صاحبزادے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے جنید صفدر کی رسم نکاح کے باہر اعلان کے مطابق وہ جو کال دی گئی تھی، اس کال کے مطابق جب احتجاج کرنے پہنچے تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ان کو گھیرا، لات ماری اور لات مار کر وہاں سے دور کر دیا۔ تو بہرحال وہاں پر تماشا تو لگا رہا، لیکن وہ جو گلا تھا تحریک انصاف سے اس کارکن کا، وہ بھی سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہاں بلایا گیا، اور جنہوں نے بلایا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف لندن کے رہنماؤں نے، وہ یہاں خود نہیں آئے۔ اب وہ خود کیوں نہیں آئے، وہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ سیاست کو گھروں کے اندر داخل کرنا، یعنی دوسرے کے گھروں کے معاملات میں مداخلت کرنا، بچوں کو ملوث کرنا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا تحریک انصاف اب اس طرف وہ جو ایک مسلسل ایک سیاست تھی پی ٹی آئی کی، تو اس سے تھوڑا سا چینج ہو رہی ہے، اور خاص طور پر لندن کی حد تک تو ایک مثبت تبدیلی ہے تحریک انصاف میں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ جب وہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کو جواب دیتے ہوئے کشمیر میں ایک تقریر کی تھی عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے، تو اس پر پھر عمران خان صاحب پر اپنے بچوں اور سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ ان کی طرف سے ایک پریشر بھی آیا تھا۔ ظاہر ہے جو پازیٹیو چیز تھی، اس میں بری چیز نہیں ہے کہ جی آپ اپنی پولیٹکس میں بچوں کو انوالو کیوں کرتے ہیں۔ بچے ہیں، بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، تو بچوں کو انوالو نہ کریں، اپنی سیاست کریں۔ اگر آپ انوالو کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا پریشر آتا ہے، وہ جو سیاست کا گند ہے ہمارے اوپر آتا ہے۔ تو بہرحال تو ظاہر ہے وہ اس کا ایک اس کی کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی پولیٹیکل پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یا پی ٹی آئی کے کچھ سپورٹر نے کسی اور پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کرنا چاہا تھا، لیکن ان پر پریشر آیا اور وہ نہیں ہوا۔ طارق محمود چودھری صاحب تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد خود ہی انہوں نے یعنی پروٹیسٹ کا اعلان کیا تھا کہ جی ہمارے پیسوں سے یہ شادیاں کرتے پھر رہے ہیں، ہمارے پیسوں سے باہر رہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لہٰذا یا تو ہمیں بلائیں شادی کی تقریب میں، یا پھر ہم جو ہے وہ وہاں پر باہر احتجاج کریں گے۔ تو بعد میں وہ خود ہی انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر پریشر ہے، اور مسلم لیگ نون کے اقبال سندھو صاحب نے جوابی کہا تھا کہ اگر یہاں احتجاج آؤ گے تو پھر ہم بھی اس کا جواب دیں گے اور بھرپور دیں گے۔ تو ان کے اوپر دباؤ آیا چودھری صاحب پہ، اور چودھری صاحب نے بعد میں وہ کال واپس لے لی۔ لیکن بہرحال کچھ کارکن وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جو تقریب تھی کل، جس کو رنگ میں بھنگ ڈالنا کہتے ہیں، وہ کوشش کی، تو ظاہر رنگ میں بھنگ تو پڑ گیا۔ ہوتا یہ کہ جو رسم نکاح تھی مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے، ظاہر اس سے پہلے ایک بیٹی کی شادی ہو چکی، تو وہ ایک خوشی کا موقع تھا، تو میڈیا پر ظاہر فوکس وہ رہتا، وہ تصویریں آئی تھیں، وہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو جنید صفدر کے سسر ہیں وہ بیٹھے ہیں، دلہا دلہن کی تصویریں ہیں، اور ایک چھوٹی سی خوبصورت پروقار تقریب ہے۔ اس تقریب کی تصویریں میڈیا پر فوکس ہوتی، سوشل میڈیا پر فوکس ہوتی، وہ فوکس نہیں ہوئی۔ وہ اس سے زیادہ خبر جو ہے، اس سے زیادہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر تذکرہ رہا باہر ہونے والے احتجاج کا، کیونکہ وہ کچھ لوگ آئے گاڑی میں، ایک صاحب آئے گاڑی میں، انہوں نے بتا رہے تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، وہ وہاں کھڑے ہو کے باہر ڈانس کر رہے تھے، اور وہ ان کو پھر نون لیگ کے کارکنوں نے ان کو بھی گھیر لیا۔ جب وہاں پر تماشا بڑھا، ہنگامہ آرائی بڑھی، تو پھر پولیس آ گئی، اور پولیس نے پھر وہاں پر کچھ ان کو الگ کیا، اور جو باقی مسلم لیگ نون کے کارکن، خواتین، مرد وہاں پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا شنگڑا بھی ڈالتے رہے۔ اور اصل میں وہ بھنگڑا شنگڑا ڈالنا، اور جو جس طرح وہ مینیج تھا وہاں پر، میرا خیال ہے وہ جو ناصر بھٹ صاحب ہے وہ بھی نظر آئے مجھے ویڈیوز میں، وہ جو جج صاحب کی ویڈیو سامنے لانے والے جج جو ارشد ملک صاحب مرحوم، تو وہ ناصر بھٹ صاحب بھی وہاں پر نظر آئے تھے۔ تو بہرحال وہ مسلم لیگ نون کے کارکن ظاہر ہے اسی احتیاط کی وجہ سے آئے تھے کہ جی کہیں یہ نہ ہو کہ قائد کے گھر میں خوشی ہے اور اس کو آ کر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے، تو وہ آ کر بطور پہرے دار چوکس کارکن کے طور پر وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو جیسے ہی لوگ نعرے لگانے آتے تو ان کو وہ گھیر لیتے، اور گھیر گھور کر دھکے دے کر سڑک کی دوسری پار لے جاتے۔ اور وہ تو ٹیکسی ڈرائیور صاحب جو آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ تو بہرحال پسینے سے شرابور تھے، اور ان کے ساتھ تو جو وہاں ہوا
جس طرح وہ زد و کوب ہوئے یا انہوں نے کرنے کی کوشش کی. وہ تو کہہ رہے تھے میں ڈانس کرنے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو پی ہوئی ہے, انہوں نے کہا قسم کہو آپ نے کبھی پی ہوئی ہے. وہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا نا وہاں پہ. اور گالیاں, اتنی گالیاں ہوئی ایک دوسرے کو, جو مطلب ایک شادی کی تقریب, اس میں اس طرح کو اس تنازع کھڑا کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی. جیسے میں نے گزارش کی کہ تحریک انصاف جو ہے انہوں نے بڑا پازیٹیو رول اس میں رہا ہے پی ٹی آئی کا بطور جماعت. کارکن ہے, کارکن انڈیویجولی آ گئے, جماعت اگر اون کرتی تو زیادہ لوگ ہوتے, ظاہر ہے وہ پھر اس طرح نہ ہوتا, پھر زیادہ لوگ وہاں آتے, پھر یہاں زیادہ لوگ آتے تو پھر کہیں اور زیادہ لوگ چلے جاتے. تو اس سے کہ یہ معاملہ جو ہے سیاست جو ہے وہ گھروں کی شادی بیاہ اور تقریبات تک چلا جائے, سیاسی اختلافات یہ اس طرح کی دشمنی میں بدل جائے, تو بہتر یہی ہوا کہ وہ ان کو روک دیا گیا. لیکن کچھ لوگ پہنچے اور پھر ان کے ساتھ وہ جو وہاں پر ہوئی وہ جٹ, جو میں سندھی میں کہتا ہوں, ان کے ساتھ جٹ ہوئی, کیونکہ مسلم لیگ نون کے کارکن وہاں پر چوکس کھڑے ہو کے نعرے بازی بھی کرتے رہے, ڈھول پر رقص بھی کرتے رہے اور سارا کچھ کرتے رہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بختیور بھٹو صاحبہ کا جب ہوا تھا منگنی ہوئی تھی, اور منگنی کے بعد جب میں نے وہ جو دولہے بختیور کے منگے تھے جن کے ساتھ ان کی شادی طے ہوئی تھی, ان کا جب میں نے پورا پورٹ فولیو دے دیا, تو اس کے بعد باوجود بھی اس کے بعد اور پہلے لوگ ان کے مذہب کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے تھے اور متنازع کیا گیا تھا. کوشش کی گئی تھی کہ اس کو متنازع کیا جاتا رہے. یہاں پر بھی یہی کوشش کی گئی. حالانکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے صاحبزادے کی شادی میں شریک نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ سزا یافتہ, ان کا نام ECL پر ہے, ان پر مقدمات چل رہے ہیں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی مجرم ہے. مطلب مشرف باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں جا سکتی, باقی جا سکتا ہے کوئی بھی. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی چلے گئے تھے, ان کو بھی اجازت ملی تھی, تو مریم نواز صاحبہ کو والنٹیئرلی اجازت دے دیتی حکومت. آج شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مریم نواز اگر درخواست دیتی تو پھر یہ معاملہ کابینہ میں رکھتا. یعنی شیخ رشید صاحب سافٹ کارنر شو کر رہے تھے. اب ظاہر ہے اب معاملہ تو ہو گیا نا, شادی تو ہو گئی, اب تو وہ نہیں جائیں گی, تو اب کہنے میں کیا حرج ہے. اگر مریم نواز صاحبہ درخواست دیتی تو پھر شیخ صاحب کا لب و لہجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. پھر شیخ رشید صاحب کسی اور طرح سے بات کر رہے ہوتے کہ اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں, پہلے بیماریوں کا بہانہ بناتے تھے, اب شادیوں کا بہانہ بناتے ہیں, ان کو پاکستان میں نہیں رہنا ہے, ان کے بچے باہر ہیں, ان کی ساری پراپرٹیز باہر ہیں, یہ سزا یافتہ, یہ باہر چلے جاتے ہیں, چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں. مطلب ایک الگ سے انداز ہوتا. آج بڑا خوبصورت انداز میں, بڑا نرم ایک شفیق انداز میں کہہ رہے تھے کہ اگر میرے پاس درخواست آتی تو میں یقیناً کابینہ میں ڈسکس کرتا. اور پہلے شیخ رشید صاحب نے ہی کہا تھا کہ مریم نواز سرجری کروانے کے لیے باہر جانا چاہ رہی ہیں اور اس بہانے سے وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں. تحریک ٹھس ہو گئی ہے, وہ یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہیں, پاکستان چھوڑنا چاہ رہی ہیں, اور ہم کسی صورت ان کو باہر جانے نہیں دیں گے. اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی بھی وہ کوششیں کرتے رہے. تو بہرحال وہ پھر شیخ رشید صاحب کا آج ذرا انداز مختلف تھا, کیونکہ معاملہ حل ہو چکا تھا. حل ہو چکا سے مراد کہ تقریب ہو چکی, مریم نواز صاحبہ نے درخواست نہیں دی, تو اگر درخواست جنہوں نے دی نہیں تو پھر احسان جتانے کی کیا بات. وہ جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے, امریکہ نے کہا ہم نے اڈے آپ سے مانگے ہی نہیں ہیں, تو آپ انکار کیسے کر رہے ہیں. مطلب ایبسولیوٹلی ناٹ آپ کہہ رہے ہیں, تو ہم نے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے تو درخواست دی نہیں, لیکن چلیں کوئی نہیں دی تو شیخ رشید صاحب نے احسان جتانا ہے. تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے امریکہ کو انکار کیا, اسی طرح شیخ رشید صاحب مریم نواز صاحبہ پر احسان جتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ آتے تو ہم تو آپ کو دے دیتے. تو میں بات کر رہا تھا اپنا بختیور بھٹو زرداری صاحبہ کی شادی کی. اس کو بھی تنازع, اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی وہ آصف زرداری نے دیکھے نا کس عقیدے والے لوگوں میں اپنی بیٹی بیاہ دی, اور وہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں اس طرح. حالانکہ میں نے وہ جو چودھری محمود چودھری تھے ان کا آگا پیچھا سارا بتا دیا تھا کہ لاہور کی فیملی ہے, دبئی میں سیٹلڈ ہیں اور مسلم ہیں, اور ان کا کسی اور عقیدے سے تعلق نہیں ہے, لڑکا کیا کرتا ہے, ان کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, آرائیں برادری ہے, سارا کچھ بتا دیا تھا, اور دبئی میں کیا ان کا بزنس ہے, اور سارا ایک ایک چیز بتا دی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی میری ہی ویڈیوز کے اوپر جب میں آصف زرداری صاحب کا کوئی ذکر آتا ہے تو نیچے لکھا جاتا ہے کہ جو زرداری صاحب نے اپنی بیٹی فلاں میں بیاہ دی ہے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیات, عجیب و غریب قسم کی سائیکی, عجیب و غریب قسم کا ایک ہم جس کو کہیں ایک نسل تیار کی گئی ہے پروپیگنڈا کے لیے, کہ کسی کوئی موقع نہیں جانے دینا. مریم جو تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ, وہ بیمار تھیں, علیل تھیں, بستر مرگ پر تھیں, تو بھی انہی میں سے کوئی ہوگا
جو گئے تھے مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی کے باہر احتجاج کرنے. شادی کے باہر احتجاج کرنا مطلب یہ دنیا کا شاید کوئی پہلا موقع ہوگا کہ بھی شادی کی تقریب کے باہر احتجاج کرنا, نکاح کے باہر احتجاج کرنا. بھائی کیا کوئی حد ہوتی ہے سیاست؟ یہ سیاست نہیں ہے, یہ غلاظت ہے. تو غلاظت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھائی, کہیں نہ کہیں کنارہ تو آتا ہی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں. تو ایک ایسی نسل تیار کی گئی ہے جو ایسی پروپیگنڈا کرتی ہے, ایسی پروپیگنڈا کرتی ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ لوگ سوچتے ہی سارا دن یہی رہتے ہیں. ٹک ٹاکر لڑکی کا پھر آگا پیچھے ایسا نکال دیا کہ اس نے سب کو بلایا تھا, اس نے یہ پلان کیا تھا, اس نے جیسے لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں یہ لوگ. مینار پاکستان پر واقعہ ہو جاتا ہے, اس واقعے کو لے کر اس واقعے کا یہ وہی نسل ہے ساری, یعنی اس طرح کی وہ جو ذہنیت کے لوگ ہیں, اس طرح کے سوچتے رہتے ہیں. مطلب بہرحال تو گزارش یہ تھی, بات یہ تھی کہ یہ لوگ اس طرح کے جو تیار کیے گئے ہیں, یہ جو شادیوں کے باہر جا کر اب احتجاج کرنا شروع ہو گئے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ ٹل گیا ہے, تو وہ ٹلا پارٹی کی حد تک تو تھا, لیکن کچھ لوگ جن کی تربیت اس طرح کی گئی ہے وہ نہیں ٹلے. یہاں تک کہ کشمیر کا مظاہرہ تھا, یاد ہے مجھے, لندن میں, اور اس میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب وہاں پہ صدر بنے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی میں تھے, وہ بھی تھے اس میں. پیپلز پارٹی میں نہیں بھی تھے تو وہ وہاں پر بہرحال ریلی تھی, اس کے وہاں پہ وہ لیڈ کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا, وہ بھی وہاں گئے تھے. تو عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی جو بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے وہاں پر اس ریلی میں جا کے, کشمیر کا کاز تھا لیکن وہ بھول گئے کہ کیا ہے, انہوں نے وہاں جا کر بوتلیں بلاول بھٹو پہ پھینکی, پھر پولیس ان کو لے گئی تھی. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پر وہ بوتل پھینکنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا, لیکن کشمیر کے ایشو پر بھی انہوں نے اپنی وہ جو سیاست جو تربیت کی گئی ہے وہ دکھائی تھی وہاں پہ. تو یہ وہی تربیت ہے جو بچوں کی شادیوں کے باہر جا کر احتجاج کرنا سکھا رہی ہے. تو یہ کوئی تربیت نہیں ہے, میں تو اس کو میں نے بول دیا کہ یہ کوئی بیماری ہے بچوں میں, لوگوں میں, نسلوں میں, ذہنی بیماری جو منتقل کی جا رہی ہے. اور آخری بات کہ 2 شادیاں ہوئیں, ایک آصف زرداری صاحب کی صاحبزادی کی ہوئی, اور اب مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی اور نواز شریف صاحب کے نواسے کی. یہ دونوں شادیوں کا ایک ہے آسپیکٹ, ایک اور پہلو ہے کہ بختاور کی شادی ہوئی تھی 29 جنوری کو, جب پی ڈی ایم کی تحریک عروج پر تھی. جلسوں پر جلسے ہو رہے تھے, بڑے جلسے ہو رہے تھے. یوں لگ رہا تھا 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کے بعد پھر نئی وہ لانگ مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, اس وقت چل رہی تھی, اس وقت تھی شادی ہوئی. اور اب دوبارہ جب پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد دوبارہ اٹھنے جا رہا ہے, دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو ذرا تگڑا کیا جائے. 29 اگست کو کراچی میں جلسہ ہے, تو اس سے پہلے 22 اگست کو مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے یعنی نواز شریف صاحب کے نواسے کی شادی ہوئی ہے. تو پی ڈی ایم کے دوران اور کچھ نہیں ہوا تحریک میں, لیکن یہ ضرور ہوا کہ دونوں گھروں کو بڑی خوشیاں ملی. آصف زرداری صاحب کے گھر میں تو بڑے عرصے کے بعد یہ خوشی تھی, لیکن نواز شریف صاحب کے گھر میں جو خوشی آئی مریم نواز صاحبہ کے گھر میں, یہ مصیبتوں میں ہے آج کل, جلاوطن ہے. ماں باپ بیٹے کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتی, بیٹا والدہ کے جنازے میں, نواز شریف صاحب اپنی والدہ کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑے ان کے اوپر تکلیف کے مراحل سے گزر کر ان کے گھر میں بھی ایک خوشی آئی. تو یہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران 2 گھروں میں کم از کم یہ خوشیاں آئیں. باقی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اس کو انہوں نے گرانا ہے کہ نہیں گرانا, گرا پائیں گے کہ نہیں گرا پائیں گے, گرانا چاہتے ہیں کہ نہیں گرانا چاہتے, اس پر پھر کبھی صحیح. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.